الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمین. اچھا جی، ایسا ہے کہ اب ہم سب سے پہلے دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے ٹھیک کریں گے، یعنی جو ہمارے حروف ہیں ان کو شروع کریں گے. اچھا جی، ایسے ہیں کہ اس کو میں بیک کر لیتا ہوں. یہ اس لیے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں چاہتا ہوں آپ کی دہرائی ہو جائے، کیونکہ یہ جو لحن جلی ہے نا، یہ بہت اہم سبق ہے. یہ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی کو تجوید کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں نا، تو ایک تو ہے فضائل بتانا، اور یعنی اس کا واجب ہونا یا اس کا لازمی ہونا آپ نے دوسروں کو بتانا. لیکن وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے لازم ہے، وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی پڑھنے کی جو ہے فضیلت ہے، وہ وجہ آپ اس سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اتنا معنی بدل جاتا ہے، اتنا فرق پڑ جاتا ہے، الفاظ کے اندر کتنا معنی و مفہوم میں فرق پڑتا ہے. تو یہ جب لوگوں کو بتائیں گے تو حقیقی طور پر دماغ میں بات وہ اس وقت بیٹھے گی جب آپ کسی کو بتائیں گے، کسی کو پڑھانا چاہیں گے یا کسی کو اس کی اہمیت بتانا چاہیں گے، تو آپ بتائیں گے بھائی جب ہم اگر اس تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے معنی و مفہوم بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ قواعد جو ہے یہ اپنا یہ لحن جلی کی جو غلطیاں ہیں یہ واضح بالکل یاد ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے یہ میں بار بار میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی دہرائی ہو. اور اسی طرح حروف میں بھی جب ہم جائیں گے تو ان کو بھی حروف میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ یاد کر لیں. آپ کو پچھلا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں تو لوگ یاد نہیں کرتے زبانی. حالانکہ بھائی بات یہ ہے کہ دو دو تین تین کر کے اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ یاد کر لیں. جو چیز یاد نہیں ہوتی نا، وہ پھر اپلائی کیسے ہوگی؟ مطلب سوچیں ذرا، وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں گے؟ جس حرف کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی، تو پھر وہ آپ کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوگا. جب آپ کو واضح ہو جائے گا نا کہ اس نے ادا کہاں سے ہونا ہے، پھر آپ کے لیے ٹھیک کرنا بھی بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی قاری صاحب ہوں گے وہ ٹھیک کروا لیں گے، اور یہ اس طرح کی باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں نا. تو قاری صاحب بھی اس وقت فائدہ مند ثابت ہوں گے جب آپ خود کرنا چاہیں گے. یعنی آپ کی اپنے اندر کنوکشن ہو. کنوکشن کیسے ہو؟ جیسے وہ بتا رہے ہیں وہ پھر آپ فالو کریں. آپ اپنے طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے نہ ہو پائے. تو یہ چیز کرنی ہے بھائی، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے آپ کرتے جائیں، پھر دیکھیے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں، میرے ایک ساتھی ہیں یعنی شاگرد ہیں، وہ ایک مہینے میں انہوں نے تجوید، میرے حساب سے مجھے ایسے محسوس ہوا کافی حد تک یعنی انہوں نے امپروو کی ہے، زبردست ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے فوکس کیا حروف پر، خصوصی طور پر حروف پر. جب بھی ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ادائیگی ہمارے لیے بالکل ہی آسان ہو جائے گی. اب ہم پڑھ لیتے ہیں. مخارج کے اعتبار سے ایک حرف دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، غاد کی جگہ پہ غا کو پڑھ دینا، قا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا. پھر سے سن لیں. مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. جیسے قاف کی جگہ پہ کاف کو پڑھ دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کو پڑھ دینا، غاد کی جگہ پہ غا کو پڑھ دینا، قا کی جگہ پہ تا کو پڑھ دینا. معنی بدل جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی؟ حرکات و سکنات کو آپس میں ایک دوسرے سے بدل دینا. جیسے تا کے اوپر زبر ہے، اس کی جگہ پہ اگر ہم زبر اپنا پیش یا زیر لگا دیتے ہیں تو معنی بدل جائے گا.
अनअमता का मतलब तूने इनाम किया, अनअमतु का मतलब मैंने इनाम किया। ठीक है जी। अब आप आगे चलें। तीसरे नंबर की जो गलती है, किसी हर्फ को बढ़ा देना या बेजा खींच देना। किसी हर्फ को बढ़ा देना या बेजा खींच देना। जैसे लाम ज़बर ला, अब इसको ला कर देना बहुत गलत हो जाएगा। और ल करके पढ़ना, आखिर में झटका देना, ये भी नहीं करना। ल, ल, लाम ज़बर ल, बस आवाज मुंह से निकले और उसे छोड़ दें। लाम ज़बर ल, लाम ज़बर ल। ठीक है। और इसको अगर आपने ला कर दिया तो माना बदल जाएगा। ला का मतलब यकीनन और ला का मतलब नहीं। चौथी नंबर की गलती, किसी हर्फ को कम कर देना। यानी एक लंबा किया हुआ हर्फ था, उसको आपने कम कर दिया। जैसे जअलना, जअलना का मतलब हमने बनाया, जअलना का मतलब उन सब औरतों ने बनाया। अब मैं आपको यहीं से ही बता देता हूं, देखें फिर से एक दफा दोहराई हो जाएगी। किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है? किसी हरकत को दूसरी हरकत से बदल देना। तीसरी गलती क्या है? किसी हर्फ को बेजा लंबा कर देना, तीसरे नंबर की होगी। चौथी नंबर की, किसी हर्फ को कम कर देना, लंबे किए हुए हर्फ को कम कर देना। तो ये चार किस्म की गलती हैं, ये हमारे जहन में होनी चाहिए, ये हमने याद करनी है। अच्छा, हमजा और अलिफ का फर्क भी हमारे जहन में वाजे होना चाहिए कि अलिफ के ऊपर, अब देखें ये मैंने बता तो दिया, लेकिन एक बात ये जो पक्की हुई है, इसको अलिफ पढ़ना है, तो वो लोगों के जहनों से निकलता ही नहीं है। दो दो तीन तीन महीने का कोर्स मेरे सामने बैठ के कर रहे होते हैं लोग, लेकिन पता चलता है जी कि वो बाद में बता रहे पूछ रहे होते हैं अलिफ, अलिफ यहाँ पे आया हुआ है, अलिफ यहाँ पे। भाई नहीं भाई, जिसके ऊपर हरकत आ गई है, सुकून की अलामत आ गई है, वो अब अलिफ नहीं रहा, अब वो हमजा बन गया है। इस एतबार से ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ। अपना देखें मेरे मुंह से भी गलत निकल गया। ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, और ये भी हमजा है। और ये अपनी असल शक्ल में भी ये हमजा है। अलिफ बिल्कुल खाली होता है। अब आ गई हरूफ की बारी। इसके बारे में तो मैं आपको खाली बता रहा हूं कि ये जब हरूफ मद्दा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो जौफे दहन यानी मुंह के खला से इनकी अदायगी होती है। लेकिन इनकी तफसील आगे हम इंशाअल्लाह हरूफ मद्दा के तौर पर पढ़ेंगे इनको। अच्छा, उसके बाद क्या है? ता, दाल, तो, इसकी अदायगी की जगह एक ही है तीनों हरूफ की। जबान की नोक ऊपर वाले जो सामने वाले दोनों दांत हैं उनकी जड़ से लगेगी, तो ता, दाल और तो की अदायगी होगी। अब तो को अदा कैसे करना है? जबान की नोक ऊपर वाले सामने वाले दांतों की जड़ से लगानी है। ठीक हो गया। साथ में जबान को जो है इस तरह, ये जगह जो ये आपको लग रही है ना, ये जगह खाली है, इस जगह को भी तालु के साथ लगा देना है। यानी जबान का ये हिस्सा सारा पूरा का पूरा तालु के साथ चिपका दें। फिर जब आप क़ा की अदायगी करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और क़ा को पढ़ते हुए अगर पेश ना हो ऊपर, तो होंठ गोल नहीं करने, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे पेश ना हो तो होंठ गोल नहीं करने। क़ा, अगर आपने होंठ गोल किया तो फिर इस तरह बन जाएगी, वा, नहीं, उसमें फिर पेश की आमेजिश हो जाएगी, फिर जबर वाजे नहीं पड़ी जाएगी ना। क़ा, क़ा, तजवीद को पढ़ने के लिए ये हमेशा जहन में रखें कि आपके सामने शीशा होना चाहिए, आईना होना चाहिए। ठीक है। आपको पता है ना, आईना तो सच बता देता है, तो वो आपको वाजे बताएगा। मैं आवाज सुनकर भी बता सकता हूं कि आपके होंठ गोल हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना मुस्तकिल। लेकिन आप खुद जो पढ़ने वाले होंगे ना, जब तक शीशे में नहीं देखेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा। आपको लगेगा शायद ये जो बंदा आगे बता रहा है ना, ये गलत बता रहा है, हालांकि मैं मेरे तो होंठ गोल नहीं हो रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप शीशे में देखेंगे तो फिर नजर आ रहा होगा। फिर मैं बहुत दफा लोगों को कहता हूँ आवाज नाक में ना जाए, यानी जहां पे जानी होगी वो तो लाजमी चली जाएगी। अब नून तो बगैर आवाज नाक में
जाए, ادا ہی نہیں ہو سکتی. اسی طرح غنہ ہونا ہو تو ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ناک میں آواز نہ جائے. لیکن اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہ جائے. تو جب تک میں لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ آواز ناک میں نہ جائے، آواز ناک میں جا رہی ہے، تو دلی طور پر ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں آواز بھائی ناک میں نہیں جا رہی. لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ ساتھ میں ناک کو بند کر لیں اپنے ہاتھوں سے. پھر آپ دیکھیے گا، آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ آواز جب میں بولتا ہوں یا بولتی ہوں تو ناک میں پریشر محسوس ہوتا ہے. ناک میں پریشر محسوس ہوتا ہے. تو وہ جو پریشر ہے تو بغیر ہوا کے تو نہیں ہوتا نا، وہاں سے سانس نکلتا ہے تو پریشر پیدا ہوتا ہے نا. تو وہ جو پریشر ہے وہ ہو ہی نہ. کب یہ ہوگا؟ جب آپ انتہا کی پریکٹس کریں گے. اور یہ پریکٹس کسی ہم دنیاوی علم کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ کے کلام کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کے جذبے کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان ہے اصل میں. اللہ کے ساتھ ایمان کیسا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں اور ساتھ ایمان رکھتے ہوں اللہ پر. یہ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر اللہ کے احسانات کتنا ہے. اگر یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ بھائی میری بھلا مرضی تھی کہ میں دنیا میں آ گیا، میں پتہ نہیں کیوں آ گیا ہوں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. اب تو آ گئے ہیں نا، اس میں تو اختیار نہیں تھا. لیکن اگر اللہ نے دنیا میں بھیج ہی دیا ہے تو اب اس کے احسانات یاد کریں تاکہ اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوتے چلی جائے. جب اللہ سے محبت ہوگی نا، پھر اس کے کلام کی ساری مشکلیں ہم دور کر کے پڑھ لیں گے. ذرا سوچیں، آج بندے کہتے ہیں جی یہ تو عربوں کے اوپر لازمی تھا قرآن مجید کا سیکھنا کیونکہ انہی کی زبان میں اترا ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں، اگر ہم سورۃ العصر یاد کر لیں، اس کا ایک ایک لفظ کا معنی یاد کر لیں، تو یہ کتنی دیر لگے گی؟ اور یہی سورت میں روز پڑھوں، یعنی تہجد پڑھوں اور اس تہجد کے اندر دو دو گھنٹے، ایک ایک گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹہ مستقل اسی کی تلاوت کروں ہر نماز کی، ہر ہاں یعنی ہر رکعت میں. تو پھر مجھے یہ بتائیں بار بار پڑھنے سے کیا خیال ہے اس کا معنی اور زیادہ پختہ نہیں ہوتا چلا جائے گا؟ ایک دن آپ نے ترجمہ یاد کر لیا، اب روز نئے سرے سے تو نہیں یاد کریں گے نا، اس سے آگے بڑھیں گے نا. اپنے دل کے اندر جب اتارتے چلے جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا قرآن مجید خود اپنی تفسیر بھی بیان کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے پھر کھلنا شروع ہو جائیں گی نا. تو یہ کرتے چلے جانا ہے. اسی طرح پھر احادیث قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی ہیں، پھر اس طرح صحابہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پھر صحابہ نے کی، پھر اس طرح اہل علم نے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ پھر چلتا چلا جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں جو، جب میں کورس کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے سے، 2011 سے 12 کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو صرف اردو جانتے تھے. انہوں نے ایک کام کیا، وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ہی ایک مسجد ہے جہاں پہ انہوں نے درس دینا شروع کر دیا. اب انہوں نے پڑھنے سے پڑھا ہوا نہیں تھا قرآن مجید، جیسے ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ بندہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، ایسے نہیں. انہوں نے ترجمہ صرف دیکھ کے سنانا شروع کر دیا. یعنی ایک رکوع ہے نا، تو وہ اس کو تیار کیا، مطلب 20-30 منٹ لگا کے، اور دیکھ کے ہی سنا دیا. اب اس طرح انہوں نے پھر گیپ نہیں دیا درمیان میں، یعنی ناغہ نہیں کیا. 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 2 سال لگانے کے بعد، یعنی ان کا ایک دو دفعہ مکمل بھی ہو گیا 2 سال میں. اب اس کے بعد ہم نے، یعنی 2 سال کے بعد ان کا ہم نے درس سنا. وہ ایسا درس تھا ان کی، یعنی پیچھے سے آگے سے الفاظ کو ملانا، اور پھر یہ ہے کہ مضمون کو اکٹھا بیان کرنا. پیچھے کوئی آیت آئی تھی، اس کا مفہوم یہی تھا، اس کو اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا. یہ ساری چیزیں ان کی گفتگو کے اندر اتنا ربط آ چکا تھا، اور وہ بغیر دیکھے بھی اب بول رہے تھے. کمال کی گفتگو، اور لوگ بھی 30 سے 35 ہو گئے ان کی اس کاوش سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے، لیکن خلوص کے ساتھ ریگولر اگر کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. چھوٹا عمل ہو
وہ بہت آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ روزانہ کے لیے مخصوص کر لیں، اور 365 دن ہیں تو 365 دن آپ جو ہے وہ روز عمل دہرائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں، اس سکل کے اندر کتنی بڑی آپ کے اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان حروف کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ قا کو ادا کرنا ہے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی نوک اس جگہ پہ، یہ دانت ہیں اوپر والے، یہ دیکھیں، یہ ایسے، شکل صاحب ذرا بالکل واضح تو نہیں ہوتی نا، تو یہ دانت ہیں اوپر والے، اس جگہ پہ آپ نے زبان کی نوک کو لگانا ہے، اس کی جڑ پہ، اور پھر پوری زبان پیچھے سے چپکا دینی ہے، تو طا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد یعنی تا اور طا میں فرق اس طرح ہو جائے گا کہ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تا، ذال اور ضا۔ تا کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکالیں گے اور پھیلا کر اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے۔ بات کیا ہے؟ نرمی سے لگانے ہیں۔ تو پھر یہ سا، دال اور ضا کی ادائیگی ہوگی۔ اب دال اور ضا میں فرق کیسے کریں گے؟ دال کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ضا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وا، ابھی تک جو مشقت والے حروف آئے ہیں وہ صرف دو آئے ہیں، دیکھیں، قا اور وا۔ دال اور دال تو ہم سب پہلے سے ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، زال کو بھی، زال اور سا کے لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ادائیگی کی جگہ کون سی ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، جبکہ طا میں تھوڑی سی مشقت بھی آئے گی تیار کرنے میں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ز، سین اور صاد۔ ز، سین اور صاد۔ زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے یہ حروف سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو صفیریہ کہتے ہیں، یعنی چڑیا والے حروف۔ جیسے چڑیا آواز نکالتی ہے تو اس کا بھی اسی طرح سیٹی کی ساتھ کیونکہ آواز نکلتی ہے تو اس وجہ سے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ اب آپ ذہن نشین کر لیں، پھر میں اپنے طریقے سے اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملا لیں، ٹھیک ہے، اور زبان کی نوک باہر نہ ہو، اب اندر ہو، اور سختی سے زا کو پڑھیں گے۔ یہ والی آواز نکلنی چاہیے، زا، 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 یعنی زبان دونوں دانتوں کے درمیان نہ ہو، زبان اندر ہو۔ زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہے، لیکن یہ زبان ہی اگر ہم اپنی کنٹرول کر لیں تو پھر جو ہے ہمارے سارے ہی مسئلے تقریباً حل ہو جائیں۔ اسی زبان کے کی وجہ سے بہت دفعہ ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ادھر بھی زبان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ز، 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 سین، سین، ان دونوں حروف کو سختی سے پڑھنا ہے۔ ز، زا کو تو زیادہ سختی سے پڑھنا ہے، سین کو قدرے کم سختی سے پڑھنا ہے۔ سین، سین، سین۔ اب صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ صاد کو پھر زبان کی جو جڑ ہے نا اوپر تالو کے ساتھ لے جائیں گے، بالکل اوپر تالو کے ساتھ ملا دیں گے، بہت ہلکا سا فاصلہ رکھیں گے جس سے مشکل سے ہوا گزرے، صاد، بلکہ ملی ہوئی ہو آپ کی اچھا دانت بھی سارے آپس میں زبردستی طاقت کے ساتھ ملا لیں، یعنی زبان اندر ہو اور زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اور پھر جو دانت ہے نا آپس میں دبا کے بند کر لیں۔ اب جب آپ آواز نکالنے لگے نا شروع میں، دانتوں کے خلیوں سے، جو دانتوں کے ویکھے ہوتے ہیں نا، خالی جگہیں ہلکی ہلکی، ادھر سے سانس کی نکاسی ہو، پھر آپ دیکھیے گا سواد بالکل سافٹ ہو کے، نرم ہو کے، پر ہو کے پڑھی جائے گی۔ سواد، اب ذرا غور سے سنیے گا، میں اگر سین کو ساد پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھوں گا؟ ساد، ساد، ٹھیک ہے،
लेकिन स्वाद को मैं पढ़ता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। स्वाद। अब देखिएगा, मैं इस पर निशान लगाऊंगा, आप खुद पहचानिएगा सीन कौन से। पढ़ूंगा मैं स्वाद, लेकिन सीन की आवाज में कभी पढ़ूंगा, कभी स्वाद की आवाज में पढ़ूंगा। अब आपने खुद पहचानना है कि सीन पढ़ी जा रही है या स्वाद पढ़ी जा रही है। साद, स्वाद, साद, स्वाद, साद, स्वाद। अच्छा, पढ़ते हुए होंठ गोल ना हो, ठीक है। स्वाद। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग इस तरह पढ़ लेते हैं, स्वाद, स्वाद, नहीं, होंठ गोल नहीं करने भाई। साद, साद। अब आप कहेंगे साद सीन कभी इस तरह का हर्फ तो नहीं है, ये तो सिर्फ साद है, इस तरह का हर्फ, ठीक है। लेकिन मैं असल में इस तरह पढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं कि सीन और स्वाद में बहुत ज्यादा आपस में आवाज का फर्क है, जबकि अदायगी की जगह भी एक है, आवाज भी एक है, यानी दोनों हम आवाज हरूफ हैं, ठीक है। साद, 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 सौद, सैद, पौद, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और फिर देखिए ना, सबका सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, अपनी रिकॉर्डिंग करें, फिर खुद सुने। जब आप लोग खुद रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, ये लोग, ये जो मैं बातें बताता हूँ, कोई भी, मुझे बहुत सारे लोगों का यही होता है कि वो करते ही नहीं है, ठीक है। जब आप लोग खुद ये एक अमल करेंगे ना जो बताया जा रहा है, फिर आप खुद देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि गलती क्या है, क्योंकि इधर से अब आपको पता चल गया ना कि गलती क्या है। जब मैंने आपको बता दिया कि गलती क्या है, तो वो अदायगी की जगह भी आपको पता चल गई। अब आप आवाज सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना आज का जो हमारा सबक है वो है काफी। आगे दो हरूफ हैं, हमजा और हा, और आइन और हा। ये हम इंशाअल्लाह, ये तो खाली बताने वाली बात है, इनको भी थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन बहरहाल ये तीन हरूफ आज आप याद करें, क्योंकि पीछे भी वाले भी है ना, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है और इनको भी याद करना है। जबानी आपको ये जो इनकी अदायगी की जगह है ना, ये जबानी याद होनी चाहिए। बस ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। बहुत ज्यादा भी अपने ऊपर, दिमाग के ऊपर सवार ना कीजिएगा, लेकिन बहरहाल सवार बंदा करता है तो सर में भी दर्द हो जाता है बाज दफा। तो उस चीज का खास आपने ख्याल रखना है, लेकिन कोशिश करें कि याद हो जाए। याद करने का हर बंदे का जो भी अपना तरीका है, उसी के मुताबिक। अच्छा जी, अब हम कुरान मजीद का सबक पढ़ लेते हैं। पिछले सबक में हमने सूरत फातिहा पढ़ी थी, अब हम जो है आगे पढ़ लेते हैं। देखें, यहाँ पे हमने मांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से हिदायत। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें अता कर सीधा रास्ता, ठीक है। इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे देखें जवाब क्या दिया है। अलिफ लाम, नहीं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये जो है ना, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इनका जो माना है ना, हकीकी तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं जानता, ठीक है। और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है। और दूसरी बात यह है कि उलमा ने बड़ी कोशिश की है इनके मुख्तलिफ माना व मफहूम हासिल करने की, लेकिन आखिर में फिर भी वो यही कहते हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही खूब जानता है, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में खूब जानते हैं। अलबत्ता इन पर अरब, जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, तो अरब ने कभी एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी जबान के अंदर शुरू से इस तरह के ये हरूफ मुक़त्तआत जो है इस्तेमाल किए जाते थे। यानी
الفاظ میں اس طرح شروع جب ہوتا تھا تو حروف مقطعات استعمال ہوتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال اب تو ہمیں ایک بات ذہن میں آتی ہے نا کہ یہ کیا بات ہے، ان کا معنی کیا ہے؟ اچھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اب الف لام میم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کے ہر ہر حرف پر 10 10 نیکیاں ہوتی ہیں، اور یہ 3 حروف آپ نے پڑھے ہیں تو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اگر سمجھ کر بھی نہ پڑھیں تب بھی اس کا آپ کو اجر ضرور ملتا ہے۔ یہ ایک بونس ہے جو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں اپنے اس کلام کو پڑھنے والے کو، اپنے اس کلام کے پڑھنے والے کو یہ ایک بونس دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر آپ نے یہ والی دعا کی ہے جو پیچھے ہم مانگ کے آئے ہیں، کون سی؟ یہ والی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے، اگر اس کی آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب صرف اور صرف سمجھ کر ہی پڑھنے میں پتہ چلے گا۔ ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر سمجھ کر حاصل کرنا ہے ہر صورت میں۔ میرے خیال میں ٹائم تقریباً ہمارا مکمل ہونے لگا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ جلدی جلدی مکمل کر لیتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن مجید، یعنی یہ جو کفار کا معاملہ ہے نا کہ یہ خود آپ نے گھڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اللہ رب العزت نے ادھر کہہ دیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، آگے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس پر، قرآن مجید پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے کے آؤ۔ پھر یعنی پہلے تھا 10 صورتیں لے آؤ، پھر 3 صورتیں لے آؤ، پھر اللہ رب العزت نے آخر میں یہ چیلنج دیا جو کہ اب قیامت تک ہے کہ اس جیسی کوئی ایک بھی صورت لے کے آ جاؤ۔ انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی صورت ہے، اس طرح کی کوئی بھی صورت آپ، مطلب سارے لوگ اکٹھے، پوری دنیا کے سارے انسان لوگ جتنے بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو کر اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، تو اللہ رب العزت نے پھر آگے خود ہی کہہ دیا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کلام کو مان لینا۔ ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین۔ اب اس بات کا جواب آ رہا ہے جو ہم نے کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں عطا کر سیدھا راستہ، ہدی للمتقین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدایت ہے متقین کے لیے، کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، پورا قرآن مجید ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ، اب ان کے اوصاف آ رہے ہیں، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی غیب پر ایمان، جو ایمانیات ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں اس کے پورے لوازمات کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ایک اور خصوصیت آ رہی ہے، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ، اس پر جو نازل کیا گیا، الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر میں اس کو جو ہے تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. لیں جی، آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم جیسے جیسے قواعد پڑھتے جائیں گے ادھر اپلائی بھی کرتے جائیں گے، تجوید کے لحاظ سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت کے سے توفیق سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے اپنی حاضری ضرور لگانی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنا نام پتہ، اپنا جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں بتایا، تو وہ فوری طور پر میرے سے رابطہ کر کے اپنا رول نمبر لیں، اور روزانہ کا روزانہ آپ لوگ حاضری لگایا کریں. حاضری لگائیں گے تو پھر اس طرح آپ کی پابندی رہے گی. اگر آپ حاضری نہیں لگائیں گے تو پابندی ختم ہو جائے گی، پتہ چلے گا جو میرے ساتھ پہلے سے اٹیچ لوگ ہیں وہی پڑھتے رہیں گے بعد میں پھر. ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.